صفائی اور ہوتی ہے، مجبوری اور ہوتی ہے. ان دونوں چیزوں میں فرق ہوتا ہے. اس میں فرق کرنا پڑے. ہمیں سمجھنا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عقل کل نہیں بنایا. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں نے دیکھا نہیں تو میں مانتا نہیں. تو میں کہتا ہوں تو نے تو اپنی پشت نہیں دیکھی ساری عمر. ہے تیرے ساتھ کہ نہیں؟ تو نے تو اپنی کمر نہیں دیکھی ساری عمر. ہے نا تیرے ساتھ کہ نہیں؟ تو عجیب بیوقوفی ہے کہ میں نے دیکھا نہیں تو میں مانتا نہیں. وہ خدا کے بندے تیرا اپنا وجود ہے، پر تیرا رب کہتا ہے میرے ہونے کی علامتیں دیکھ کہ تیرا وجود بنا کے تیرے ساتھ لگا کے عمر گزر جائے گی پر تجھے نظر نہیں آئے گا. تو اپنا آپ نہیں دیکھ سکتا. تو خدا تک پہنچنے کی بات کر رہا ہے، اسے دیکھنے کی بات کر رہا ہے. اپنے اقبال نے کہا تھا میں تو ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر آپ ہی منزل ہوں. تو یہ جو ہمارا مزاج ہے اور یہ جو ہماری طبیعت ہے کہ ہم اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، اور معاذ اللہ تعالی یقین کریں آج ایک ایسا سوال ایسے اللہ کے درویش کے بارے میں کسی نے پوچھ لیا جن کو گزرے کئی سو سال ہو گئے، اور لوگ ان لوگوں کے بارے میں بھی بدگمان ہیں کہ معاذ اللہ وہی ٹھیک نہیں تھے. وہ خدا کے بندو اگر اتنے بڑے بزرگ بھی درست نہیں تھے. دیکھیں نا، ایک میری سوچ ہے، ایک آپ کی سوچ ہے. ہر آدمی کی سوچ میں فرق ہوتا ہے. اب آپ یہ کہیں کہ میری مرضی کے مطابق ہر آدمی سوچے. میری طبیعت، صلاح الدین ایوبی بھی اللہ کے ولی گزرے اور خواجہ معین الدین اجمیری بھی اللہ کے ولی گزرے، لیکن صلاح الدین ایوبی کہتے تھے تلوار لے کے میدان میں نکل کے دین کا جھنڈا بلند کروں گا، اور خواجہ اجمیری کہتے تھے نہیں، میں اجمیر کے ٹبے پہ بیٹھ کے لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگا کے لوگوں کے دل صاف کروں گا. اب کسی نے نہیں کہا کہ وہ بھی غلط کر رہا ہے یا اس نے کہا یہ غلط کر رہا ہے. جہاد والے کا اپنا نظریہ ہے، امن والے کا، درس والے کا، پیار کے ساتھ دین کی طرف مائل کرنے والے کا نظریہ اپنا ہے. اور جب جہاد فرض ہو تو پھر سب کے لیے جہاد کرنا ہی فرض ہوگا. تو یاد رکھیں ہمارے ہاں جب ہم اپنی سوچ کے گھوڑے دوڑاتے ہیں تو بہت ساری جگہوں پہ نیک لوگوں کے بارے میں، اچھے اور خوبصورت لوگوں کے بارے میں لوگ غلط باتیں کرتے ہیں. اولیاء اللہ کے بارے میں، صوفیاء کے، اور ان لوگوں کے بارے میں جو گزر گئے احسان کر کے امت پر. دیکھیں نا حدیث پاک میں لفظ کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو ولیوں سے پیار کرے، اور حدیث میں وضاحت موجود ہے اگرچہ تو ان سے ملا ہوا نہ ہو، وہ دور، تو کہیں ہو وہ کہیں ہو، پیار تو سچا کرے اللہ قیامت میں اکٹھا فرما دے گا. تو پیار کا معنی یہ کہ تیری سوچ صحیح ہو ان کے بارے میں تم. اور بخاری مسلم میں فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنت بالحرب. حضور فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے جس نے میرے ولی سے دشمنی رکھی. من عاد، عاد کا معنی اناد، بغض، عداوت. اللہ فرماتا ہے جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی، بغض رکھا. یہ بخاری مسلم کے لفظ ہے. رب فرماتا ہے میرا اس بندے کے خلاف اعلان جنگ ہے. تو پیار کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے گناہوں پہ پردہ ڈال کے تجھے ولیوں کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے، اور اگر تو ان کے ساتھ اناد رکھے، بغض رکھے، تو اللہ تیرے خلاف اعلان جنگ کرے. سوچ اللہ والوں کے بارے میں بڑی صاف، بڑی میٹھی، بڑی پیاری ہونی چاہیے. میں نے کہا کہ مجبوری اور بے وفائی میں فرق ہوتا ہے. ہم بہت ساری مجبوریوں کو بے وفائیوں کا نام دینے لگ جاتے ہیں.